अमेरिका के हमलों के जवाब में अभी बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने बड़ा पलटवार किया है और आपको बता दें कि मशरिक़ वुस्ता यानी मिडिल ईस्ट में जहां पर अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिका के तंसीबात हैं, वहां पर बहुत बड़ा हमला इस वक्त ईरान की तरफ से किया गया है। आपको बताते चलें कि ईरान ने ताबड़तोड़ बहरीन, कुवैत और कतर को निशाना बनाया है। जी हां, अमेरिका ने ईरान पर बम बरसाए हैं, तो इसके जवाब में ईरान ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और ईरान ने कतर, कुवैत और बहरीन को निशाना बनाया है। यहां पर अमेरिकी जो ठिकाने हैं उन्हें दरअसल निशाना बनाया गया है। आपको बता दें कि जो बड़ी खबर इस वक्त मशरिक़ वुस्ता से मिल रही है, कुवैत में मौजूद अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाया गया है। इसी तरह से कतर में एक सैटेलाइट एंटीना जो वार्निंग सिस्टम है, इसे ईरान ने निशाना बनाया है। और इसी तरह से बहरीन में अमेरिकी फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी को निशाना बनाया गया है। आपको बता दें कि ईरान ने ड्रोन के जरिए से ये बड़े हमले किए हैं और ताबड़तोड़ ये हमले किए गए हैं। बहरीन, कुवैत और कतर में बड़े पैमाने पर ये हमले किए गए हैं और कुल उसी तरह का मंजरनामा इस वक्त नजर आ रहा है जो आज से 4 महीने पहले जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था और ईरान ने मशरिक़ वुस्ता के अंदर बड़े पैमाने पर जहां जहां गल्फ में या मशरिक़ वुस्ता में जहां जहां अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर, अमेरिकी तंसीबात या अमेरिका के सिफारत खाने या अमेरिका के जो एयरबेस थे उन्हें निशाना बनाया था, ठीक उसी तरह से एक बार फिर ईरान ने बहुत बड़ा हमला किया है। ईरान ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और बहरीन, कुवैत और कतर एक बार फिर से जल उठे हैं और यहां पर अमेरिकी जो तंसीबात हैं उन्हें बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया है। जिस तरह से हमने आपको बताया कि कुवैत में मौजूद अमेरिकी जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है, इसे पूरी तरह से ईरान ने ध्वस्त कर दिया है, तो उधर कतर में सैटेलाइट एंटीना वार्निंग सिस्टम, इसे भी पूरी तरह से खत्म किया है। जबरदस्त धचका अमेरिका को ईरान ने पहुंचाया है और इधर बहरीन में अमेरिकी फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी को नुकसान पहुंचाया है। बड़ी तादाद में हमलावर ड्रोन के जरिए से यह निशाना बनाया गया है। ईरान ने लेटेस्ट और जदीद ड्रोन के जरिए से यह हमला दरअसल किया है और बाकायदा यह बयान ईरान के कई जो टेलीविजन हैं या यहां पर जो कई एजेंसियां हैं, बाकायदा उन्होंने इसकी जानकारी दी है और उन्होंने यह बताया है कि किस तरह से पलटवार अब ईरान की तरफ से किया जा रहा है और ईरान अब खामोश रहने वाला नहीं है। मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर बारूद के दहाने पर खड़ा है। अमेरिका ने मुसलसल दूसरी रात ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर हमले किए और इसके फौरन बाद तेहरान ने ऐलान कर दिया कि उसने बहरीन, कुवैत और कतर में अमेरिकी अड्डों और स्ट्रेटेजिक मराकिज को निशाना बनाया है। यानी अब यह मामला सिर्फ ईरान के अंदर बमबारी तक महदूद नहीं रहा, बल्कि जंग की लपटें पूरे खलीजी खित्ते तक फैलती एक बार फिर से दिखाई दे रही है। एक बार फिर से पूरा जो मशरिक़ वुस्ता है, पूरा जो खलीजी खित्ता है, वो एक तरह से जल उठा है। और इस बीच ईरान ने बड़ा दावा किया है कि अमेरिकी हमलों में 2 दिन के अंदर कई अफराद उसके यहां हलाक हुए हैं, जख्मी हुए हैं और ईरान ने यह कहा है कि इसका बदला लिया जाएगा। इसके अलावा आप देखिए कि अमेरिका ने ताबड़तोड़ बुशहर, चाबहार, इसके अलावा बंदर अब्बास और सिरिक, ये जो बड़े शहर ईरान के हैं, यहां पर निशाना बनाया है। लेकिन आप देखिए कि ईरान ने भी पलटवार किया है। यानी जितने हमले अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं, उतना ही बड़ा जवाबी हमला ईरान की तरफ से किया जा रहा है। अगर अमेरिका ईरान के 4 शहरों पर हमले करता है तो उसी तरह से मशरिक़ वुस्ता में जहां पर अमेरिकी तंसीबात हैं, अमेरिका के जो अड्डे हैं, एयरबेस हैं, उसे ईरान निशाना बना रहा है और उतनी ही जगहों पर ईरान भी हमला करता है। इस बीच IRGC ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिकी कार्रवाइयां जारी रही तो जवाब भी वसीतर होगा और खित्ते में मौजूद मजीद अमेरिकी तंसीबात निशाने पर आ सकती हैं। ईरान के सरकारी और नीम सरकारी बयानात के मुताबिक बहरीन और कुवैत में अमेरिकी अड्डों पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल की गई है, जबकि बाज रिपोर्ट्स में कतर का भी जिक्र सामने आया है कि कतर में भी बड़े पैमाने पर हमला किया गया है और ईरान ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। सवाल अब यह नहीं रहा कि ईरान जवाब देगा या नहीं, असल सवाल यह है
کہ ایران کا جواب کہاں تک جائے گا، اب ایران کتنی مضبوطی کے ساتھ دراصل جواب دے رہا ہے۔ کیا یہ حملے محض ایک محدود جوابی کارروائی ہیں یا پھر مشرق وسطی ایک ایسے مرحلے میں اب داخل ہو چکا ہے جہاں ایران، امریکہ، خلیجی ریاستیں، ابنائے ہرمز، تیل کے عالمی سپلائی اور علاقائی سلامتی سب ایک ہی جنگی دائرے میں دراصل اب آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ اور آپ دیکھیے کہ ایران پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی جو شہید ہوئے اسرائیل اور امریکہ کے حملے میں، ان کا ایک طرف جنازہ رکھا ہوا ہے، ان کی آخری رسومات ادا کی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف آپ دیکھیے کہ امریکہ اپنی ناپاک حرکتیں کر رہا ہے، لیکن امریکہ کو منہ توڑ جواب ایران کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ایران کے سپریم لیڈر جو پیغام دے کر، جو میسج دے کر پورے ایران کو گئے تھے، پوری مسلم قوم کو جو انہوں نے پیغام دیا تھا، آج انہی کے پیغام پر چلتے ہوئے پاسداران انقلاب بھرپور طریقے سے امریکہ کو جواب دے رہے ہیں۔ اور آیت اللہ علی خامنئی نے اپنی شہادت سے ٹھیک پہلے یہ کہا تھا کہ وہ شہید ہونا پسند کریں گے، وہ مرنا پسند کریں گے، لیکن وہ پیٹھ دکھا کر نہیں بھاگیں گے۔ آیت اللہ علی خامنئی کا جنازہ اور ان کے آخری رسومات ادا کی جا رہی ہیں، لیکن اس وقت بھی ایران ایک طرح سے میدان میں ڈٹا ہوا ہے۔ ایران امریکہ کے ناپاک جو ارادے ہیں ان کو دراصل شکست دینے کے لیے پوری طاقت اور پوری زور سے میدان میں اترا ہوا ہے، اور بڑے پیمانے پر اب ایران کی طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ مشرق وسطی ایک بار پھر خطرناک موڑ پر کھڑا ہے۔ ایران نے پلٹ وار کر کے امریکہ کو ایسی مشکل میں ڈال دیا ہے کہ وائٹ ہاؤس سے لے کر پینٹاگن تک بے چینی صاف محسوس کی جا رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پیشانی پر پریشانی کی لکیریں گہری ہوتی دکھائی دے رہی ہیں، اور دوسری طرف پاسداران انقلاب نے قسم اٹھا لی ہے کہ اب جواب صرف بیان سے نہیں، میدان سے دیا جائے گا۔ اور ایران کا پیغام صاف ہے، یعنی جو ایران ٹھان لیتا ہے اسے کر کر ہی رہتا ہے۔ امریکی حملوں کے بعد ایران کی جانب سے جس لہجے میں رد عمل سامنے آ رہا ہے وہ صرف ایک معمولی بیان بازی نہیں، بلکہ ایک بڑے علاقائی تصادم کی گھنٹی بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ایران کے طاقتور فوجی ڈھانچے یعنی اسلامی انقلابی گارڈز کور IRGC سے وابستہ بیانات آپ دیکھیے، امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں دی گئی ہیں، اور تہران کی جانب سے یہاں پر کچل دینے والے جواب کی بات کہی گئی ہے، اور یہ سب اشارہ دے رہے ہیں کہ جنگ صرف محاذ پر نہیں بلکہ سفارت، تیل، بحری راستوں اور پورے خلیجی خطے کے مستقبل پر لڑی جا سکتی ہے۔ تازہ رپورٹس کے مطابق امریکہ نے ایران کے خلاف نئی فوجی کارروائیاں کی ہیں، جس کے بعد تہران کی جانب سے انتہائی سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران کے سرکاری حلقوں سے منسلک ذرائع نے اشارہ دیا ہے کہ امریکی حملوں کے بعد اب امریکہ پر دباؤ اور بڑھے گا۔ ایران امریکی مفادات، خصوصاً خطے میں موجود امریکی فوجی اڈے اور اس کے علاوہ جو اس کے سفارت خانے ہیں یا اس کے جو ایئر بیس ہیں، انہیں نشانہ بنایا جائے گا۔ اور اسی کے چلتے آپ دیکھیے کہ چاہے قطر کی بات کی جائے، چاہے بحرین کی بات کی جائے یا کویت کی بات کی جائے، یہاں پر تابڑ توڑ طریقے سے ایران نے حملہ کیا ہے۔ اس بیچ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے امریکہ پر مفاہمتی سمجھوتے یا فہم و تفہیم کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا، جبکہ ایران کے خاتم الانبیاء جوائنٹ ملٹری ہیڈ کوارٹر نے خبردار کیا ہے کہ اگر جارحیت جاری رہی، اگر امریکہ اسی طرح کی ناپاک حرکتیں کرتا رہا تو اس کا جواب سخت اور فیصلہ کن ہوگا، اور پوری مضبوطی کے ساتھ اس کا جواب دیا جائے گا۔ اس بیچ IRGC نے کہا ہے کہ صرف ایک فوجی وہ فورس نہیں ہے بلکہ ایک مکمل اسٹریٹجک طاقت ہے، اور یہ ادارہ ایران کے میزائل پروگرام، بیرونی محاذوں پر اتحادی گروپوں کے رابطے اور حساس عسکری آپریشنز میں کلیدی کردار رکھتا ہے۔ اور اس نے کہا ہے کہ اس کی نگاہیں اور اس کی نظریں دراصل اب پورے مشرق وسطی پر ٹکی ہوئی ہے، اور جہاں جہاں مشرق وسطی میں امریکہ کے مفادات ہیں، امریکہ کی تنصیبات ہیں، امریکہ کا انفراسٹرکچر ہے، امریکہ کے ایئر بیس ہیں، امریکہ کے سفارت خانے ہیں، ان سب کو اب ایک طرح سے نشانہ بنایا جائے گا اور انہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ جنگ 4 مہینے پہلے چھڑی تھی، جس وقت یہ جنگ شروع ہوئی تھی، اس وقت ایران نے کہا تھا کہ جنگ کی شروعات یعنی مشرق وسطی میں آگ تو اسرائیل اور امریکہ نے لگائی ہے، لیکن یہ آگ جب ہی بجھے گی جب اسے ایران بجھانا چاہے گا، یعنی یہ جنگ اس وقت رکے گی جب یہ جنگ ایران روکنا چاہے گا۔
تو ایک بار پھر سے آپ دیکھیے کہ جہاں پر بات چیت کی میز پر آنے کی کوشش پاکستان کر رہا تھا اور وہ چاہ رہا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں حالات بہتر ہوں، امریکہ اور ایران میز پر آئیں، بات چیت کا دور بھی شروع ہوتا ہے، لیکن پھر امریکہ دراصل اس کا جو ناپاک چہرہ ہے وہ سامنے آ جاتا ہے اور اچانک ایران پر وہ حملے شروع کر دیتا ہے، اور اس حملے کے بعد اب ایران بھی پوری مضبوطی کے ساتھ جواب دے رہا ہے، پوری مضبوطی کے ساتھ ایران اب میدان میں ڈٹا ہوا ہے، اور ایران نے کہا ہے کہ جتنے حملے امریکہ کی طرف سے دیے جائیں گے اس سے بڑھ کر اور اس سے مضبوط جواب دیا جائے گا، یعنی اینٹ کا جواب پتھر سے ایران دینے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ اور یہی وجہ ہے، آپ دیکھیے کہ 2 دن سے امریکہ لگاتار ایران کے مختلف شہروں پر حملے کر رہا ہے، جس کے جواب میں اب ایران بڑے پیمانے پر مشرق وسطیٰ کے الگ الگ وہ حصے، وہ پارٹ جہاں پر امریکی تنصیبات، امریکہ کے مفادات یا اس کے علاوہ امریکہ کی جو تنصیبات ہیں ان کو اب نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بڑے پیمانے پر اب ہلچل ایک طرح سے مشرق وسطیٰ میں پھر سے تیز ہو چکی ہے، مشرق وسطیٰ میں لوگ اب پھر سے پریشان ہیں، لیکن ایران نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے جو حملے ہیں، اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ صرف امریکہ ہے، امریکی انفراسٹرکچر ہے، امریکہ کے ایئر بیس ہیں، امریکہ کے سفارت خانے ہیں، جہاں جہاں امریکہ کے تنصیبات ہیں انہیں ایران نہیں چھوڑے گا، اور ایران اب مشرق وسطیٰ میں امریکہ کو پوری طرح سے ناکام کر دے گا، اسے نیست و نابود کر دے گا۔ ایران اب جھکے گا نہیں اور اب پیچھے ہٹے گا نہیں، بلکہ ظلم کے خلاف تہران کی بلند ہوتی آواز مزاحمت کا نیا باب اور امریکہ اور اسرائیل کے لیے بہت سخت پیغام ہے۔ مشرق وسطیٰ کی فضا بدل رہی ہے، بارود کی بو، دھمکیوں کی گونج اور جنگی بیانات کے شور کے درمیان ایران نے ایک بار پھر پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ وہ اب نہ دباؤ میں آئے گا، نہ دھمکیوں سے ڈرے گا اور نہ ہی اپنے موقف سے ایک قدم پیچھے ہٹے گا۔ تہران کی زبان اب پہلے سے زیادہ سخت ہے، اس کا لہجہ پہلے سے زیادہ واضح ہے اور اس کے ارادے پہلے سے زیادہ دو ٹوک دکھائی دے رہے ہیں۔ ایران اب صرف اپنے دفاع کی بات نہیں کر رہا، بلکہ وہ خود کو ظلم، جارحیت اور طاقت کے گھمنڈ کے خلاف ایک مزاحمتی آواز کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ ایرانی قیادت سے لے کر پاسداران انقلاب تک ہر سطح پر یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ جنگ صرف سرحدوں کی نہیں، بیانیے کی بھی ہے، یہ لڑائی صرف میزائلوں کی نہیں بلکہ مزاحمت کے تصور کی بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایران کے لہجے میں یہ غیر معمولی سختی کیوں آئی ہے؟ کیا واقعی تہران ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے؟ کیا ایران اب صرف رد عمل نہیں بلکہ خطے کی نئی سیاسی اور عسکری سمت طے کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا ایران کی یہ للکار مشرق وسطیٰ کو ایک بڑی جنگ کے دہانے تک لے جا سکتی ہے؟ حالیہ بیانات، عسکری اشاروں اور سفارتی لہجے کو دیکھا جائے تو ایران ایک ہی بات مسلسل دہرا رہا ہے: ہم جھکیں گے نہیں، ہم رکیں گے نہیں، اور اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو جواب پہلے سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ یہ پیغام صرف امریکہ یا اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ پورے خطے، عالمی طاقتوں اور ایران کے اپنے عوام کے لیے بھی ہے۔ ایران دراصل یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ وہ اب محض دفاعی پوزیشن میں کھڑا ملک نہیں بلکہ ایسا فریق ہے جو اپنے موقف کو نظریاتی، سیاسی اور عسکری تینوں سطح پر ثابت کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران اب پیچھے کیوں نہیں ہٹ رہا ہے؟ ایران اب اتنی مضبوطی کے ساتھ جواب کیوں دے رہا ہے؟ ایران اب میدان میں ڈٹا ہوا نظر کیوں آ رہا ہے؟ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا دراصل پیچھے چلنا ہوگا، کیونکہ ایران اسے صرف جغرافیائی جنگ نہیں بلکہ نظریاتی جنگ سمجھ کر لڑ رہا ہے۔ ایران کے بیانیے میں بار بار ایک لفظ ابھرتا ہے: مزاحمت۔ تہران خود کو اس کیمپ کا حصہ دکھاتا ہے جو خطے میں امریکی اثر و رسوخ، اسرائیلی طاقت اور بیرونی دباؤ کے خلاف کھڑا ہے۔ اسی لیے ایران کے لیے یہ معاملہ صرف حملے کا جواب دینے یا سرحد بچانے کا نہیں بلکہ اپنے نظریاتی وجود، علاقائی کردار اور مزاحمتی شناخت کو برقرار رکھنے کا بھی ہے۔ ایران کا یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اگر وہ دباؤ کے سامنے خاموش ہو گیا تو اس کا مطلب صرف عسکری کمزوری نہیں ہوگا بلکہ اس کے پورے مزاحمتی بیانیے کو نقصان پہنچے گا۔
इसीलिए अब तेहरान के अल्फाज में सख्ती और रवैये में जारिहाना एतमाद दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप देखिए कि ईरान समझता है कि खामोशी कमजोरी समझी जाएगी। अगर वो यहां पर खामोश हो जाता है तो इसका फायदा दुश्मन मुल्क उठाएंगे। खित्ते में ताकत का तवाजुन सिर्फ हथियारों से नहीं, तासुर से भी बनता है। अगर ईरान हमलों, पाबंदियों या धमकियों के बाद खामोश रहता तो उसके हामी हलकों, इत्तिहादी ग्रुपों और दाखिली सियासी ढांचे में यह पैगाम जा सकता था कि ईरान दबाव बर्दाश्त तो कर रहा है मगर जवाब देने की सलाहियत या हिम्मत नहीं रखता। इसीलिए ईरान के मौजूदा हिकमत अमली में एक वाज़ेह उन्सुर है, खामोशी नहीं, ऐलान पसपाई नहीं, बल्कि मज़ाहमत। और इसी वजह से ईरान लगातार मैदान में डटा हुआ है, ईरान लगातार मज़ाहमत कर रहा है, ईरान लगातार दुश्मन के सामने डटा हुआ है।